گفتگو کریں. ارشاد امین صاحب سے میرا ایک پرٹیکولر سوال بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا اور میں اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ آج تک کیونکہ سارے جو ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس موجود ہیں علم و ادب سے تعلق رکھتے ہیں, ہم نے جو مشاہدہ کیا ہے کہ جب بھی ہمارے شعراء اور ادیبوں نے آفاقی ہونے کی کوشش کی ہے, بین الاقوامی ہونے کی کوشش کی ہے اپنے پیغام میں, یا ایبسٹریکٹزم لانے کی کوشش کی ہے, ایک ایسا پیغام دینے کی کوشش کی ہے جو آفاقی ہو, تمام قوموں کے لیے ہو, تو وہ پیغام کبھی بھی اس طرح مؤثر ابلاغ کا ذریعہ نہیں بنا. وہ ایک ایسی گنجلک اور نہ سمجھ میں آنے والی چیز بن گئی ہے بعض صورتوں میں, جو کہ جن اذہان تک جس طرح پہنچائی جانی مقصود تھی ویسے نہیں پہنچ پائی. جبکہ فوک لور دوسری طرف جس طرح آپ نے میاں محمد بخش کا ذکر کیا, آج تک ان کی جو مصرے ہیں وہ لسیدہ کی زور محمد, رونا یا نس جانا, ضرب المثل کے طور پر اور ابلاغ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آوار زبان میں اس کتاب کا تجربہ کر کے رسول حمزہ توف نے جس جرأت کا مظاہرہ کیا ہے, وہ مقامی زبانیں, میں سمجھانے کے لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ, مقامی زبانوں میں لکھنے والوں کے لیے کیا تحریک رکھتا ہے ان کا یہ کام, اس پہ بھی آپ گفتگو کیجیے. شکریہ شیرازی صاحب. اصل میں یہ تھا کہ باسط بھٹی نے آنا تھا, بلکہ میرا رومیٹ ہونا تھا. مجھے جو یہاں سے میسج آیا تھا کہ آپ اور وہ ایک ہی کمرے میں ہوں گے, حالانکہ وہ میرے بڑے پرانے دوست ہیں اور خراٹے لیتے ہیں. جب انہوں نے مجھے بتایا میں نہیں آ رہا تو میں نے شکر خدا کا کیا. یہ تو ابھی انتظامیہ والوں نے مجھے کہا کہ جی وہ ناول کا ترجمہ پڑھا ہے آپ نے, میں نے کہا جی پڑھا ہے, بلکہ میری پسندیدہ ترین کتابوں میں یہ کتاب ہے رسول حمزہ توف کی. ویسے تو وہ بنیادی طور پر آوار زبان ایک چھوٹے سے علاقے کی زبان ہے آوار, جس میں وہ شاعری کرتے تھے رسول, اور انہوں نے یہ کتاب, ان کا جو چھاپنے والا تھا ناشر تھا, اس کی فرمائش پہ اس نے کہا جی کوئی ناول, کوئی کہانی, کوئی چیز لکھو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھ سے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی, میں نے بس لکھنا شروع کیا تو وہ یہ چیز بن گئی, اس کا میرا داغستان. اور اس کا میرا داغستان کی جو سب سے بڑی خوبی ہے اپنی مٹی سے, اپنی زبان سے جو محبت ہے, اپنی روایات, اپنا کلچر, اور وہاں کی جو بھی ہے لوک ریت, اس کو انہوں نے اس میں محفوظ کر دیا ہے کتاب, اور یہ ایک شاہکار کتاب بن گئی. دوسرا اس کا کریڈٹ جو ہے نا, جو شیرازی صاحب نے سوال کیا ہے کہ بھی کیا یہ مقامی زبانوں میں ابلاغ کا مسئلہ, تو ظاہر مقامی طور پر تو ابلاغ کا سب سے بہترین ذریعہ مادری زبان ہی ہوتی ہے. تو ہم نے بھی بڑی کتابیں پڑھی ہیں, ظاہر ہے آوار زبان ہم نہیں جانتے تھے, لیکن وہاں سابق سوویت یونین کا جو سسٹم تھا یہ اس کی دین ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹالسٹائی, چیخوف, میکسم گورکی اور بے شمار لکھنے والے جو عالمی ادب میں جن کا بڑی کنٹریبیوشن ہے, رسول حمزہ تو بھی اس میں شامل ہے. تو بھٹی صاحب نے یہ عبدالباسط بھٹی اس کا ایک ترجمہ الکیمسٹ کا بھی کر چکے ہیں. میرا داغستان پہ میری نظر تھی کیونکہ میں کوئی 50-60 بار پڑھ چکا ہوں یہ کتاب, جب بھی میرے ہاتھ لگے میں دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. تو لیکن بھٹی صاحب نے پہلے کر لیا اور بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے. اور مٹی میں تو دوسرا یہ کہ رسول حمزہ توف بتاتے ہیں مادری زبان کی اہمیت. ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کی یہ عالمی کانفرنسوں میں ادھر ادھر جاتے تھے سوویت یونین کی گورنمنٹ کی طرف سے, وہاں کی ادیبوں کی تنظیم کی طرف سے. تو یہ جہاں بھی جاتے تھے وہ کہتے تھے گاؤں کی ایک بڑھیا تھی جس کا بچہ جنگ عظیم کے زمانے میں چلا گیا تھا, کہیں کھو گیا تھا. تو یہ اطلاع ملتی تھی کہ وہ ہے کہیں, اور بڑا پینٹر بن گیا اٹلی میں یا پتہ نہیں کہاں. تو یہ پیرس جا رہے تھے, وہاں کوئی کانفرنس تھی, تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں مجھے ایک بندہ ملنے آیا. اس کی ماں ہمیشہ پوچھتی تھی کہ میرا بیٹا تو کہیں نہیں ملا تمہیں, تم ادھر ادھر پھرتے ہو, کہیں ملے تو اس کی خبر لے آنا. تو یہ کہتے ہیں کہ جی میں وہاں, وہ بندہ مجھے ملنے آیا, اس کو پتہ چلا جی میں روس سے آیا ہوں اور اسی علاقے سے. تو وہ مجھے ملنے آئے.
تو انہوں نے کہا اپنی ماں کا پوچھا. میں نے کہا یار تمہاری ماں ہر دفعہ پوچھتی ہے یہ وہ کہتے واپس آ کے میں اس خاتون کے پاس خاص طور پر گیا اور اسے بتایا کہ تمہارا بیٹا ملا تھا. تو ماں نے کہا اچھا اس نے تمہارے ساتھ آوار زبان میں ہمارے گاؤں کی زبان میں بات کی تھی؟ تو رسول حمزہ کہتا ہے نہیں، وہ تو کوئی اور زبان بولتا تھا، بیچ میں انٹرپریٹر تھا، اس کے ذریعے بات ہوئی. تو وہ عورت بالکل مایوس ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. کہتے ہیں وہ میرا بیٹا نہیں ہوگا، وہ میرا بیٹا نہیں ہوگا جو آوار زبان جانتا ہی نہیں. تو اس طرح یہ مٹی کی محبت میں گندھی ہوئی کتاب. اور پھر یہ جو شیرازی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ہاں بھی عالمی سطح کا لٹریچر تخلیق ہو رہا ہے. بہت پہلے میں نے پی ٹی وی کے پروگرام میں سریکی شاعری کے بارے میں کہ بھی ہماری سریکی شاعری اس معراج تک پہنچ چکی ہے کہ اس کے ترجمے ہوں دوسری زبانوں میں. لیکن ہمارے ہاں یہ بدقسمتی سے یہ نہیں ہوتا، کوئی خود اپنا ترجمہ کرائے. جیسے ہمارے دوست ہیں رفت عباس، ان کا ناول آیا ہے لون دا جیون گھر سریکی میں، تو اس کا ترجمہ نمک کا جیون گھر کے اردو میں چھپا ہے. وہ ہمارے ایک اور دوست کہتے ہیں کہ جی اردو میں چھاپنے کی کیا ضرورت تھی، چھاپتے تو انگریزی میں ترجمہ چھاپتے یا کسی اور زبان میں چھاپتے. تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ جو مقامی زبانیں ہیں ہماری، جو انہوں نے کہا کہیں ہمارے دوست نے کہا کہ بہرحال آج کل مقامیت کی بات بہت چل پڑی ہے. مقامیت کو کوئی چھوٹا لفظ نہ سمجھا جائے. سب جو جنہوں نے ترقی کی ہے مقامیت کے بل پر کی ہے. کسی نے حملہ آوروں کی وجہ سے، باہر سے آنے والوں کی وجہ سے، باہر سے مسلط کردہ زبان کی وجہ سے کسی قوم نے ترقی نہیں کی آج تک. ورنہ ہمارے ہاں انگریز آئے تھے، انگریزی مسلط کی تھی تو ہم نے کتنی ترقی کر لی. تو بہرحال کچھ ہماری زبانوں کو نقصان پہنچا. بہرحال میں تو اپنی زبان سے سریکی سے مایوس نہیں ہوں کہ یہ کسی معدومیت کے خطرے سے، جو انہوں نے وہ عورت کا ذکر کیا خاتون، میں نے بھی وہ خبر پڑھی تھی کہ وہ زبان بولنے والی. بہرحال ہم نے تو خیر معدومیت کا شکار ہوتی ہوئی زبان کو پچھلے 35-40 سال میں کہیں اوپر عالمی سطح پر لے گئے ہیں. یونیسکو بھی مانتی ہے. اور بھی مجھے یہاں خوشی ہوئی، کل زبانوں کے نام لکھے ہوئے تھے بیک ڈراپ پہ. تو ماشاءاللہ بہت ساری زبانیں مان رہے ہیں، ورنہ پہلے تو مانتے نہیں تھے. ہماری ایک جہاں بڑی بہنوں کی طرح دوست بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ اپنے لہجے میں لکھتی ہیں پنجابی کتابیں، لیکن ان کا لہجہ بڑا خوبصورت ہے، ان کی زبان بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس کا نام کم ہی لیتے ہیں کہ یہ اس لہجے میں لکھی گئی ہے. میں لہجہ تو نہیں کہتا، زبان تو زبان ہوتی ہے. بہرحال شکریہ.